15ویں صدی میں مشرقی یورپ کے علاقے ولاحیہ کی فضا خوف اور بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ اس دور میں ایک ایسا نام ابھرا جس سے لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ یہ نام ولاد سوم تھا، جسے دنیا ڈریکولا کے نام سے جانتی ہے۔ ولاد کبھی ترکوں کا وفادار اور فاتح سلطان محمد کا قریبی دوست تھا۔ آخر ماضی کا جگری دوست کیسے سلطان محمد فاتح کا جانی دشمن بنا؟ ولاحیہ کا علاقہ صدیوں تک مختلف طاقتوں کے درمیان پستا رہا۔ یہاں کے باشندوں کو ولاخ کہا جاتا تھا، جو کبھی بازنطینیوں، کبھی بلغاریوں، کبھی منگولوں اور دیگر اقوام کے زیر اثر رہے۔ آخرکار 14ویں صدی کے آغاز میں ولاحیہ ایک الگ ریاست کے طور پر سامنے آئی، مگر اس وقت بھی یہ علاقہ طاقتور مملکت ہنگری کا باج گزار تھا۔ ولاحین سردار بسرب اول نے ہنگری کی بالادستی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قبائل کو متحد کیا اور 1330 عیسوی میں جنگ پوسادا میں ہنگری کی فوج کو اچانک اور فیصلہ کن شکست دی۔ اس فتح کے بعد ولاحیہ نے عملی طور پر آزادی حاصل کر لی اور ایک خود مختار ریاست کے طور پر ابھری۔ آزادی کے باوجود ولاحیہ کو سکون نصیب نہ ہوا، کیونکہ 14ویں صدی کے آخر تک سلطنت عثمانیہ بلقان میں تیزی سے اپنی فتوحات پھیلا چکی تھی۔ بلغاریہ فتح ہو چکا تھا اور 1399 عیسوی کی جنگ کوسوو کے بعد سربیا بھی عثمانیوں کا باجگزار بن گیا تھا۔ جب عثمانی دستے دریائے ڈینیوب کے شمال میں پہنچنے لگے تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ولاحیہ بھی عثمانی طاقت کے سامنے جھک جائے گا۔ ایسے نازک وقت میں ولاحیہ کا حکمران میرچا اول سامنے آیا، جو نہایت بہادر اور ضدی انسان تھا۔ اس نے تقریباً 30 سال تک عثمانی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کی۔ 1394 اور 1395 میں اس نے کارانواسا اور روئینے کی جنگوں میں عثمانی افواج کو شکست دی۔ یہ کارنامہ اس دور کے بہت کم یورپی حکمران انجام دے سکے۔ میرچا اول کے دور کو ولاحیہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف ہنگری اور عثمانیوں کے دباؤ سے آزادی برقرار رکھی، بلکہ اپنی ریاست کو زیریں ڈینیوب ڈیلٹا اور ٹرانسلوانیا کے کچھ حصوں تک پھیلا دیا۔ مگر 1418 عیسوی میں میرچا اول کی وفات کے بعد یہ مضبوط نظام ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد بسرب خاندان کی دو شاخوں دانیسی اور ڈراکولیشتی کے درمیان اقتدار کی خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی نے ولاحیہ کو کمزور کر دیا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خلاف کبھی ہنگری اور کبھی عثمانیوں سے مدد لینے لگے۔ یوں ولاحیہ ہنگری اور عثمانیوں کے درمیان ایک کمزور بفر سٹیٹ بن کر رہ گئی۔ اسی دور میں ولاد دوم ولاحیہ کا حکمران بنا۔ وہ ایک مشکل صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ ایک طرف ہنگری کا دارالحکومت بودا تھا تو دوسری طرف عثمانیوں کا دارالحکومت ادرنا۔ اقتدار بچانے کے لیے اسے دونوں درباروں کو خوش رکھنا پڑتا تھا۔ اسی مجبوری کے تحت اس نے اپنے دو بیٹوں ولاد اور راڈو کو سیاسی یرغمال کے طور پر عثمانی سلطان کے دربار میں بھیجا، مگر یہ پالیسی ناکام ہو گئی۔ 1447 عیسوی میں دانیسی خاندان کے فرد ولادسلیو دوم نے ہنگری کے مشہور سپہ سالار جان ہونیاڈی کی مدد سے ولاد دوم کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ اسی سال ولاد دوم اور اس کے بڑے بیٹے میرچا دوم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بلقانی تاریخ کے مطابق تارگویسے کے عمراء نے میرچا دوم کی آنکھیں نکالیں۔ یہ زور کے وحشیانہ سیاسی انتقام کی ایک ہولناک مثال تھی۔ خود ولاد دوم کو بھی دارالحکومت کے قریب دلدلی علاقے میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہی وہ المناک حالات تھے جنہوں نے ولاد سوم ڈریکولا کی شخصیت کو جنم دیا، ایک ایسا حکمران جس نے بعد میں پورے خطے کو خوف میں مبتلا کر دیا اور سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک سخت اور خونخوار دشمن بن کر ابھرا۔ ولاحین حکمران ولاد دوم کے دونوں بیٹے ولاد سوم اور راڈو کئی برس تک عثمانی سلطنت کے دارالحکومت ادرنے میں سلطان کے دربار میں مقیم رہے۔ یہاں انہیں باقاعدہ عثمانی تعلیم دی گئی اور عثمانی فوج ینیچریوں کے ساتھ عسکری تربیت بھی حاصل ہوئی۔ یہ دور ان کی شخصیت کی تشکیل میں نہایت اہم ثابت ہوا، کیونکہ وہ طاقت، سیاست اور جنگ کے عثمانی اصولوں سے براہ راست واقف ہوئے۔ 1448 عیسوی کے موسم خزاں میں ولاد سوم کو اقتدار حاصل کرنے کا پہلا موقع ملا، جب سلطان مراد ثانی اور صلیبی افواج کے سالار جان ہونیاڈی کو کوسوو کی دوسری جنگ میں آمنے سامنے ہونا پڑا۔ چونکہ اس وقت ولاحین حکمران ولادسلیو دوم اپنی فوج کے ساتھ صلیبی لشکر میں شامل تھا، اس لیے ولاحیہ تقریباً غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ولاد سوم نے عثمانیوں کی حمایت سے ولاحیہ میں داخل ہو کر خود کو عثمانی نواز حکمران کے طور پر تخت پر بٹھا لیا۔ تاہم ولاد سوم کی یہ پہلی حکومت صرف 2 ماہ تک قائم رہی۔
کیونکہ ولادیسلاو دوم اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ واپس آیا اور دوبارہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اس طرح ولاد کو ایک بار پھر جلاوطنی اختیار کرنی پڑی۔ دوبارہ بے دخل ہونے کے بعد ولاد سوم نے پہلے ادرنا میں پناہ لی، پھر مالدیویا کے علاقے میں مقیم ہوا اور بعد ازاں ٹرانسلوانیا چلا گیا۔ اگلے 7 برس اس نے براشوف میں جلاوطن ولاہین عمراء اور بااثر شخصیات کے ساتھ مل کر ایک مضبوط سیاسی نیٹ ورک قائم کرنے میں گزارے تاکہ آئندہ اقتدار کی راہ ہموار کی جا سکے۔ 1456 عیسوی کے موسم گرما میں جب عثمانی سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ ہنگری کے قلعہ بلغراد کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو اس دوران ولاد سوم نے اپنے والد اور بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہ ولاہیا روانہ ہوا اور جنوبی ٹرانسلوانیا سے ایک کرائے کے لشکر کے ساتھ ولاہیا میں داخل ہوا۔ یہ جنگ زیادہ طویل ثابت نہ ہوئی۔ ولاد نے ولادیسلاو دوم کو اکیلی لڑائی پر آمادہ کیا اور اسی مقابلے میں اسے قتل کر کے اپنی دیرینہ دشمنی کا بدلہ لے لیا۔ اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ولاد سوم نے دارالحکومت تارگویسے میں داخل ہو کر فوری طور پر اپنی حکومت کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کو اعلیٰ سرکاری عہدوں پر مقرر کیا اور سابقہ حکومت کے حامی بوئیرز کی دولت ضبط کر لی۔ اسی دولت کے ذریعے اس نے نئے قلعے اور سڑکیں تعمیر کروائیں۔ سیاسی محاذ پر ولاد سوم نے اپنے والد کی پالیسی کو جاری رکھا۔ اس نے ایک طرف ہنگری کے بادشاہ سے وفاداری کا اعلان کیا جبکہ دوسری جانب عثمانی سلطان کو باقاعدگی کے ساتھ سالانہ خراج بھیجتا رہا تاکہ دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان توازن برقرار رکھا جا سکے۔ تاہم جیسے جیسے ولاد سوم کی گرفت مضبوط ہوتی گئی ویسے ویسے وہ پورے یورپ میں اپنی سفاکی اور ظلم کے باعث مشہور ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جلانے اور نیزوں پر چڑھانے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتا تھا۔ معمولی چور، فقیر اور یہاں تک کہ وہ پورے گاؤں کو جو اس کی وفاداری سے انکار کرتے انہیں بے رحمی سے ختم کر دیا جاتا۔ اس ظلم و ستم کی انتہا 1457 عیسوی میں عید قیامت کے موقع پر سامنے آئی جو بعد میں ایسٹر قتل عام کے نام سے مشہور ہوئی۔ ولاد نے دارالحکومت میں ایک بہت بڑی دعوت منعقد کی جس میں تقریباً 200 افراد شریک تھے جن میں زیادہ تر بوئیرز اور ان کے اہل خانہ شامل تھے۔ ولاد نے ایک تقریر کی اور ان سب پر اپنے والد اور بھائی سے غداری کا الزام لگایا اور فوراً ان کے قتل اور سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ مورخین کے مطابق ولاد سوم کا یہ آہنی اور ظالمانہ طرز حکومت اس کے بچپن کے صدمات، طویل جلاوطنی، یرغمال زندگی اور بلکان کی مسلسل سیاسی افراتفری کا نتیجہ تھا۔ 1456 عیسوی میں جان ہونیاڈی کی موت اور ولاہیا میں سیکسن تاجروں کی بڑے پیمانے پر سزاؤں کے بعد ہنگری کے دارالحکومت بودا اور تارگویسے کے تعلقات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ آخرکار 1460 عیسوی میں ہنگری نواز ایک نیا مدعی ڈین سوم ٹرانسلوانیا کے سیکسن عمراء کی فوجی مدد سے ولاہیا پر حملہ آور ہوا۔ تاہم روکار کے قریب ڈین سوم کی فوج کو ولاد نے گھات لگا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ شکست کے بعد ڈین سوم کو ذلیل کرتے ہوئے ولاد نے اسے اپنی قبر خود کھودنے پر مجبور کیا جس کے بعد ولاد نے اس کا سر قلم کیا۔ اس فتح کے بعد ولاد نے جنوبی ٹرانسلوانیا کی متعدد سیکسن بستیوں پر حملے کیے اور ہزاروں افراد کو نیزے پر چڑھایا۔ یہی واقعات آگے چل کر عثمانی جنگوں کا پیش خیمہ بنے جس میں بالآخر سلطان فاتح کو ولاد سوم جیسے سنگ دل اور خطرناک دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ 1461 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح سلطنت طرابزون کے خلاف اپنی جنگی مہم میں مصروف تھے تو اسی دوران عثمانی دربار نے ولاہیا کی طرف ایک سرکاری وفد روانہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ولاد سوم نے مسلسل 3 برسوں سے عثمانی سلطان کو سالانہ خراج ادا نہیں کیا تھا۔ ولاد ڈریکولا نے اپنی صفائی میں یہ عذر پیش کیا کہ وہ اس عرصے میں ٹرانسلوانیا کے سیکسن عمراء کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، اس لیے خراج کی ادائیگی ممکن نہ ہو سکی۔ تاہم دونوں درباروں کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہو چکے تھے کیونکہ 1 سال قبل ولاد سوم کے حکم پر ایک عثمانی سفیر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وفد کی قیادت حمزہ پاشا کر رہے تھے جو نیکوپولس کے عثمانی صوبیدار تھے۔ ان کا ظاہری مقصد ولاہیا سے روکے گئے خراج کی وصولی اور 1000 ولاہین لڑکوں کو ینیچری فوج کے لیے جمع کرنا تھا، لیکن درپردہ ان کا اصل مشن ولاد سوم کو گرفتار کر کے قسطنطنیہ لے جانا تھا تاکہ وہ ایک عثمانی عہدیدار کے قتل کا جواب دے سکے۔
اگرچہ یہ کارروائی خفیہ رکھی گئی تھی، لیکن بلکان میں پھیلے ولاد تیپش کے جاسوسوں نے اسے وفد کے اصل ارادوں سے بروقت آگاہ کر دیا۔ چنانچہ جب حمزہ بے 1000 سواروں کے ساتھ ولاحیہ میں داخل ہوئے تو ولاد نے گھات لگا کر عثمانی دستے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حمزہ پاشا اور اس کے کئی اعلیٰ افسران کو گرفتار کر کے نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ اس کارروائی کے فوراً بعد ولاد ڈریکولا نے دریائے ڈینیوب کے شمال میں واقع عثمانی سرحدی قلعہ جیورجیو پر رات کے وقت حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران ولاد نے عثمانی فوجی لباس پہن کر بڑی روانی سے ترک زبان بولتے ہوئے وہ قلعے کے محافظوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، جنہوں نے ولاد کو ترک سپاہی سمجھتے ہوئے دروازے کھول دیے۔ جیسے ہی ولاحین فوج قلعے میں داخل ہوئی تو اس نے چھاؤنی میں موجود تمام عثمانی سپاہیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ یوں اس قلعے کی فتح کے بعد ولاد سوم نے 1462 عیسوی کے آغاز میں ایک ایسی مہم شروع کی جو قرون وسطیٰ کی یورپی تاریخ کی سب سے خونریز مہمات میں شمار ہوتی ہے۔ اس نے بلغاریہ پر، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا، حملہ کر دیا، جبکہ عثمانی فوج کا بڑا حصہ اس وقت اناطولیہ میں جنگ میں مصروف تھا۔ سینکڑوں دیہات اور قصبے جلا دیے گئے اور ان کے باشندوں کو اجتماعی طور پر نیزوں پر چڑھایا گیا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ چند ہی ہفتوں میں تاریخی روایات کے مطابق 28,000 سے زائد ترک اور بلغاری اس خونریز حملے میں مار دیے گئے، جبکہ ہزاروں لوگ جنوب کی طرف قسطنطنیہ بھاگ گئے اور ولاد ڈریکولا کی سفاکی کی ہولناک داستانیں سناتے چلے گئے۔ قتل عام کے ساتھ ساتھ شمالی بلغاریہ میں موجود عثمانی رصدگاہیں اور دریائے ڈینیوب کے تمام اہم گزرگاہیں بھی جلا دی گئیں۔ بلکان سے آنے والی ان خوفناک خبروں نے سلطان محمد فاتح کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ وہ فوراً اپنی مہم سے فارغ ہو کر دارالحکومت واپس پہنچے اور ولاحیہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ وہی سلطان تھے جو ادرنے میں اپنی شہزادگی کے زمانے میں ولاد سوم کے ساتھ وقت گزار چکے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ اپریل 1462 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سب سے بڑی عثمانی فوج جمع کی، جس کی تعداد 60,000 سے 80,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، جبکہ بحری بیڑے میں 170 سے زائد جہاز شامل تھے۔ سلطان فاتح خود اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ولاحیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مہم میں سلطان فاتح کے ساتھ شہزادہ راڈو بھی تھا، جو ولاد ڈریکولا کا چھوٹا بھائی تھا اور پچھلے 20 برس سے عثمانی دربار میں مقیم تھا۔ راڈو اپنے بڑے بھائی کے برعکس سلطان محمد فاتح کا قریبی اور وفادار ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ اسے 4000 جنیچری سپاہیوں کی کمان سونپی گئی اور سلطان نے وعدہ کیا کہ ولاد کی معزولی اور موت کے بعد ولاحیہ کا اقتدار راڈو کے سپرد کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب ولاد سوم نے بھی اپنی فوج تیار کرنا شروع کی، جس کی تعداد 10,000 سے 20,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس لشکر میں زیادہ تر کسان، کرائے کے سپاہی اور ولاحین گھڑ سواروں کا ایک منتخب دستہ شامل تھا۔ اپنے جد امجد میرچا اول کی طرح ولاد نے فیصلہ کیا کہ وہ کھلے میدان میں لڑنے کی بجائے گوریلا جنگی حکمت عملی اپنائے گا اور اپنے علاقے کے جنگلات اور دلدلی زمین سے فائدہ اٹھائے گا۔ اگرچہ ولاد کو ہنگری سے فوجی مدد کی امید تھی، لیکن 1462 عیسوی کے موسم گرما تک مغربی یورپ سے کسی امدادی فوج کی کوئی خبر نہ آئی، چنانچہ وہ تنہا عثمانی لشکر کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جون 1462 عیسوی میں عثمانی فوج دریائے ڈینیوب تک پہنچ گئی اور انہوں نے ویدین اور نیکوپولس کی بندرگاہوں سے دریا عبور کرنا شروع کیا۔ اگرچہ ولاحین نے اس دوران سخت مزاحمت کی، لیکن نیکوپولس میں عثمانی توپخانے کی برتری نے عثمانیوں کو ولاحیہ میں مضبوط قدم جمانے میں مدد فراہم کی۔ اسی دوران عثمانی بحریہ نے صدر اعظم محمود پاشا کی قیادت میں ولاحیہ کی واحد بندرگاہ بریلا پر شدید گولہ باری کی اور شہر کو آگ لگا دی۔ چند دن بعد سلطان محمد فاتح کا لشکر اپنی پوری طاقت کے ساتھ ولاحیہ کے دارالحکومت تارگویسے کی جانب بڑھنے لگا۔ راستے میں عثمانی اکنجی دستے، جن کی قیادت میخائیلو اوغلو علی بے کر رہے تھے، انہوں نے ولاد اور اس کی فوج سے قتل عام کا خوب بدلہ لیا۔ اس صورتحال میں ولاد تیپش نے قیامت خیز حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے کنویں زہر آلود کر دیے، مویشی مار دیے، فصلیں جلا دیں، قصبے خالی کرا لیے اور گھنے جنگلات اور دلدلی علاقوں میں گوریلا جنگی حکمت عملی شروع کر دی۔ اگرچہ ان تدابیر نے بخارسٹ کے قلعے کو عثمانیوں کے ہاتھوں سے گرنے سے بچا لیا، لیکن
وہ سلطان محمد فاتح کی عظیم الشان لشکر کو تارگویسے کی طرف بڑھنے سے مکمل طور پر روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تقریباً 1 ماہ کی مسلسل پیش قدمی کے بعد بلاخر سلطان فاتح کی عظیم الشان فوج ولاد ڈریکولا سے بدلہ لینے کے لیے ولاحیہ کے دارالحکومت تارگویسے کے باہر جا پہنچی۔ ولاد نے جب سلطان فاتح کی عظیم الشان فوج کو دیکھا تو اس نے کھلے میدان میں جنگ سے گریز کرتے ہوئے ایک جرأت مندانہ مگر نہایت خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس کا مقصد 16 اور 17 جون کی درمیانی رات دارالحکومت تارگویسے کے جنوب میں قائم عثمانی لشکرگاہ پر اچانک حملہ کر کے عثمانی کمان کی ریڑھ کی ہڈی توڑنا تھا، اور اس منصوبے کا اصل ہدف خود سلطان فاتح تھے۔ حملے سے چند گھنٹے قبل ولاد نے خود کو ترک تاجر کے بھیس میں عثمانی لشکرگاہ میں داخل کیا تاکہ سلطان کے خیمے کی درست جگہ معلوم کر سکے۔ رات تقریباً 11 بجے ولاحین فوج، جس کی تعداد 7,000 سے 10,000 کے درمیان تھی، نے 2 حصوں میں بٹ کر حملہ شروع کیا۔ جلتی ہوئی مشعلیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے رات کی خاموشی کو توڑ دیا۔ ولاحین ہلکی گھڑسوار فوج نے اچانک عثمانی لکڑی کی فصیلیں توڑ دیں، جس سے پورے کیمپ میں افراتفری پھیل گئی۔ اسی دوران کچھ ولاحین سپاہی قبضے میں لیے گئے عثمانی فوجی لباس پہن کر کیمپ کے اندر جا گھسے اور پہلے سے بدحواس عثمانی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بہت سے عثمانی سپاہی نیند میں ہی مارے گئے۔ کئی گھنٹوں تک رات کے اس خونی کھیل کا سلسلہ جاری رہا۔ ولاد نے دور سے سلطان کے خیمے کو دیکھا، مگر افراتفری میں وہ غلطی سے صدر اعظم کے قریب واقع خیمے میں جا گھسا، جو کہ خالی تھا۔ سحر کے قریب سلطان محمد فاتح محفوظ رہے اور جنیچریوں نے رفتہ رفتہ حالات پر قابو پا لیا۔ اگرچہ ولاد کا سلطان فاتح کو قتل کرنے کا منصوبہ ناکام رہا، لیکن ولاد اس بات پر مطمئن تھا کہ اس نے عثمانیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ولاد کے اس حملے سے تقریباً 10,000 کے قریب جنیچری سپاہی مارے گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو دارالحکومت کے مشرق میں گھنے جنگلات کی طرف پسپا ہونے کا حکم دیا۔ تاہم اس پسپائی کے دوران عثمانی کنجی دستوں، جن کی قیادت میخائیل اوغلو علی بے کر رہے تھے، نے تعاقب کر کے 1,000 سے زائد ولاحین سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ اگرچہ یہ حملہ سلطان کی جان لینے میں ناکام رہا، مگر اس نے عثمانی فوج کے حوصلے کو شدید نقصان پہنچایا۔ ولاحیہ کے جلے ہوئے کھیتوں اور تباہ حال دیہات سے گزر کر آنے والی عثمانی فوج پہلے ہی تھکی ہوئی تھی۔ دریائے ڈنیوب عبور کرنے کے تقریباً 2 ہفتے بعد عثمانی لشکر تارگویسے کی فصیلوں کے نیچے پہنچا اور محاصرے کی تیاری شروع کی۔ حیران کن طور پر شہر کے دروازے کھلے تھے، کیونکہ ولاد کے حکم پر مقامی آبادی پہلے ہی سے کارپیتھین پہاڑوں کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ جب سلطان کا لشکر شہر میں داخل ہوا تو شہر کی مضافات میں ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے تجربے کار عثمانی سپاہیوں کو بھی لرزا دیا۔ وہاں ہزاروں عثمانی فوجیوں اور شہریوں کی لاشیں نیزوں پر چڑھی ہوئی ایک وسیع موت کے جنگل کی صورت میں موجود تھیں۔ سب سے اونچے نیزے پر حمزہ بے کی سڑی ہوئی لاش آویزاں تھی، جو کہ سلطان کے اعلیٰ عہدیدار تھے۔ اس ہولناک منظر کے بعد سلطان محمد فاتح نے ولاحیہ میں شہزادے راڈو کو اقتدار سونپ دیا تاکہ مقامی امراء کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ یہ کام زیادہ مشکل نہ تھا، کیونکہ ولاد کے دور دہشت اور حالیہ جنگوں کے باعث بہت سے امراء اور تاجر اس سے ناراض تھے۔ چنانچہ چند ہی ہفتوں میں ولاد کی حمایت بکھر گئی اور بخار سمیت کئی بستیوں نے شہزادے راڈو کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ جب ولاحیہ کی مہم اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگی تو سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ مشرق کی جانب بریلا کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں عثمانی بحری بیڑا لنگر انداز تھا۔ ولاد نے ایک آخری بار سلطان محمد فاتح کے لشکر پر حملہ کر کے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے کی کوشش کی، مگر 22 یا 23 جون 1462 عیسوی کی شام بزاؤ کے قریب عثمانی لشکر نے اس حملے کو آسانی کے ساتھ پسپا کر دیا۔ اس جھڑپ میں 2000 سے زائد ولاحین سپاہی مارے گئے اور بعد میں ان کے سروں کو ترک نیزوں پر سجا دیا گیا۔ اس شکست کے بعد ولاد کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ کارپیتھین پہاڑوں کی طرف پسپا ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے 28 جون 1462 عیسوی کو اپنی فوج کے ساتھ بحری بیڑے میں سوار ہوئے اور وہ واپس قسطنطنیہ چلے گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آخر ولاد تیپش کا کیا بنا؟
ولاحیہ کے نئے حکمران راڈو نے عثمانی ینیچری فوج کے ساتھ پورا موسم گرما ولاد اور اس کے حامیوں کا تعاقب کرتے ہوئے گزارا۔ جلد عثمانی فوج نے ولاد کو اس کی پسندیدہ رہائش گاہ قلعہ پوئیناری میں گھیر لیا، مگر ولاد نے ایک چال چلتے ہوئے محاصرہ توڑ کر وہ ہنگری کے زیر انتظام ٹرانسلوانیا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم اپنے ماضی کے مظالم اور خونخوار مہمات کے باعث ولاد کو وہاں کسی قسم کی سیاسی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ ہنگری حکام نہ تو عثمانیوں سے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی ولاد پر اعتماد کرنے کو تیار تھے۔ چنانچہ 1462 عیسوی کے آخر میں ولاد سوم کو ہنگری نے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ یوں نیزوں پر چڑھانے والا شہزادہ بالآخر تاریخ کے ایک اور تاریک موڑ میں داخل ہوا۔ مشہور ولاحین حکمران ولاد ڈریکولا، جس نے اپنے دور حکومت میں ہزاروں شہریوں اور دشمنوں کو نیزوں پر چڑھایا اور اپنی دہشت کے ذریعے پورے یورپ میں خوف قائم کیا، ہنگیرین قید میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ اس کی قید تقریباً 13 سال جاری رہی۔